الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أكرمنا برمضان ومن علينا بالقرآن والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي بعث بالفرقان وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ رمضان کی برکات چل رہی ہیں، پہلا عشرہ ختم ہونے کو ہے، آج غالباً 9واں روزہ ہے، تو اللہ میں اس کی رحمتیں برکتیں نصیب فرمائے۔ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، بھوکا رہنا پیاسا رہنا اللہ کو اس کی کیا ضرورت ہے، لیکن انسان ایک غیر تربیت یافتہ مخلوق ہے پیدائشی طور پر، اسے سیکھنا پڑتا ہے۔ تو یہ سکھانے کا ایک بہت بڑا عمل ہے کہ ہم اوروں کا دکھ محسوس کریں، اوروں کا درد محسوس کریں کہ کھاتا پیتا آدمی وہ کھانا نہیں کھا رہا، پانی نہیں پی رہا، بھوک لگ رہی، پیاس لگ رہی، تو اللہ تعالیٰ متوجہ کرتے ہیں کہ تیرے جیسے اور کتنے لوگ ہیں جنہیں اس بھوک کو روزانہ دیکھنا پڑتا ہے، تو ان کا دکھ درد محسوس کرو۔ کتنے لوگ ہیں جو ضروریات زندگی تک سے محروم ہیں، ان پر خرچ کرو۔ اس لیے اس کو غمخواری کا مہینہ کہا جاتا ہے کہ اپنے اوپر جب گزرتی ہے بھوک اور پیاس، تو اللہ کرے پھر ہمیں ضرورت مندوں کا، بھوکوں کا، پیاسوں کا احساس ہو، اور ہم جنہیں اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے، اسباب دیے ہیں، وہ ان لوگوں کی غمخواری کریں، ان کے لیے آسائش سہولت پیدا کرنے کے لیے مال خرچ کریں، تدبیر کریں۔ اس وقت جو سب سے زیادہ ضرورت ہے میرے دیس کے لوگوں کو، مجھے، آپ سب کو، مجھے، وہ ہماری آپس کی یہی صفت کہ ایک دوسرے کا غم، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا، ایک دوسرے کو محبت دینا۔ میرے دیس میں ہم سارے کے سارے بہت زیادہ ایگریسو، بہت زیادہ ہائپر، اور یہ گھروں میں بھی اس چیز نے ہمیں پریشان کیا ہوا ہے، بازار میں بھی کیا ہوا ہے، دفتر میں بھی کیا ہوا ہے، مسجدوں میں کیا ہوا ہے۔ اس بد مزاجی نے ہمیں آپس میں توڑ کے رکھ دیا ہے۔ وہ توڑ فیملی میں کسی اور طرح ہے، مذہب کے نام پر کسی اور طرح ہے، سیاست کے نام پر کسی اور طرح ہے، صوبے کے عنوان پر کسی اور طرح ہے، قوم کے عنوان پر کسی اور طرح ہے، پیشے کے عنوان پر کسی اور طرح ہے۔ اصل جو بنیادی مرض ہے وہ ہمارا عدم برداشت ہے، برداشت نہ کرنا، درگزر نہ کرنا، معاف نہ کرنا، اور خوبیوں میں بھی کمیاں پکڑنا، اور اچھائیوں میں بھی برائیاں تلاش کرنا، اور اچھے خاصے لوگوں کی پگڑی اچھالنا، بے عزت کرنا۔ یہ اس وقت میرے معاشرے کا بہت بڑا روگ ہے۔ نہ ہمیں معاف کرنا آتا ہے، نہ برداشت کرنا آتا ہے۔ تھوڑا سا مذہبی اختلاف ہو گیا کافر، تھوڑا سا مذہبی اختلاف ہو گیا نفرت، سلام بھی نہیں کرنا، جواب بھی نہیں دینا، سیاسی اختلاف ہو گیا الزام تراشیاں، رشتے ناتوں میں اختلاف ہو گیا بائیکاٹ، قطع تعلق، بازار میں کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو ٹانگیں کھینچنا، دفتروں میں کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو اس کو نیچے گرانا، اس کو ذلیل کرنا، خوار کرنا۔ چند دن پہلے میں نے ایک ریسرچ پڑھی تھی کہ جو لوگ پازیٹیو سوچتے ہیں انہیں جم جانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے دماغ سے اتنے خوبصورت میسیج باڈی کو جاتے ہیں کہ جیسے جم جانے سے فریشنس آتی ہے، یہ پازیٹیو میسیجز جانے سے پوری باڈی میں فریش ہو جاتی۔ اور جو لوگ نیگیٹو سوچتے ہیں، منفی خیالات رکھتے ہیں، جتنا مرضی جم جاتے رہیں، اندر میں سارا سسٹم غلط ہو چکا ہے، تو باہر ویٹ اٹھانے سے اور ٹریڈ مل پر بھاگنے سے
ان کے اندر وہ چیز پینیٹریٹ نہیں ہوتی کہ وہ سارا منفی سوچ رہے ہیں، منفی چل رہے ہیں۔ اس مبارک مہینے کی برکت سے میں یہ ایک مختصر سا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں، ایک دوسرے سے محبت کریں، گناہ گاروں سے بھی پیار کریں، نیک لوگوں سے بھی پیار کریں، چونکہ اللہ کے نبی کے امتی ہیں سارے کے سارے۔ یہ ایک عجب تقسیم بنی ہے ہمارے، یہ دیندار ہیں اور ہم دنیا دار ہیں، وہ دنیا دار ہیں، ہم دیندار ہیں۔ یہ دو لفظ بڑے چلے ہیں۔ اس سے میں نے دو نقصان اپنی آنکھوں سے جو دیکھ رہا ہوں۔ ہم دیندار ہیں، اس چیز نے دو نقصان اس سوچ نے دو نقصان کیے۔ ہم دیندار ہیں، اس سے اس آدمی کے اندر تکبر پیدا ہو رہا ہے، اور جو لوگ گناہ گار زندگی گزار رہے ہیں، نافرمانی اور غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے بارے میں حقارت اور نفرت پیدا ہو رہی۔ یہ دیندار، یہ آپ تو دیندار ہیں، ہم دنیا دار ہیں، اور وہ بھی کہہ رہا اللہ کا فضل ہے ہم تو دیندار لوگ ہیں۔ وہ شراب نہیں پی رہے اللہ کے فضل سے، وہ کوئی برا کام نہیں کر رہے، لیکن اس لفظ کے بار بار تکرار نے زندگی سفروں میں گزری ہے، گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے، ہر قسم کے لوگوں سے ملاقات کی ہے۔ اپنے تجربے آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں کہ اس سوچ نے دو نقصان کیے ہیں، دیندار طبقے میں تکبر اور دین سے دور طبقے کی حقارت اور نفرت۔ دوسری طرف جو دنیا دار، ہم دنیا دار ہیں، ان کے اندر کیا نقصان ہوا ہے کہ اپنے آپ کو انہوں نے آزاد کر لیا۔ یہ ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، شراب پیو، ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، سود کھاؤ، ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، زنا کرو، ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، جو مرضی کرو، ہم دنیا دار لوگ ہیں۔ میرے بھائی بہنوں، ان دو لفظوں سے یہ دو بڑی تباہیاں میں دیکھ رہا ہوں۔ ہم دنیا دار لوگ ہیں، ہر حرام کو جائز کر دیا، قرآن کے ہر حکم کو توڑ دیا، اور کیا کریں، ہم تو دنیا دار لوگ ہیں۔ ہم دیندار لوگ ہیں تو نظر پڑتی ہے، پردے والی عورت جب بے پردہ عورت کو دیکھتی ہے تو ایک دم اس کے دل میں نفرت پیدا ہوتی، اور داڑھی پگڑی والا جب کسی کلین شیو کو، ٹائی کوٹ پینٹ والے کو دیکھتا تو ایک دم اس کے دل میں آتا ہے کافروں والی شکل ہے، کافروں والا لباس ہے۔ اور پھر زبان سے بھی سنا ہے یہ کافروں والی شکل، کافروں والا لباس۔ تو اتنی جلدی ہمارے پاکستان میں تو ٹکے ٹکے کفر بکتا ہے، اتنا تو یہ سبزی سستی نہیں جتنا کفر سستا ہے۔ سب سے سبزی سستی پتہ نہیں آج کل کون سی ہے، آج کل تو سبزیاں بڑی مہنگی ہیں، پر میرے خیال میں جیسے وہ دھنیا نہیں مفت میں دے دیا کرتے تھے پہلے، اب تو پتہ نہیں دیتے کہ نہیں دیتے، تو اتنا تو یہ لہسن پیاز سستا نہیں جتنا ہمارے دیس میں کفر سستا ہے۔ اور تھوڑی سی بات پر ایک دم آخری سطح پر پہنچ جاتی، اور نفرت۔ تو میں سب سے عرض کروں گا، اللہ نے آپ کو ظاہری دین کی شکل دی ہے تو اللہ کے سامنے تواضع اختیار کریں، اور جس کو آپ سمجھتے ہیں گناہ گار ہیں ان سے پیار کرنا سیکھیں۔ آپ ذرا دین سے دور ہیں تو اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھیں، گناہ گار سمجھیں۔ آپ آج توبہ کریں گے سب معاف ہو جائے گا۔ اور دنیا دار کہنے سے، جیسے کہ دیکھو جو آپ داڑھی رکھی آپ جھوٹ بولتے ہیں، تو میں کہتا ہوں شیو کرانے سے جھوٹ بولنا حلال ہو جاتا ہے۔ یہ پیچھے نفسیات ہے کہ ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، آپ تو دیندار ہیں، آپ کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ تو آپ بھی تو دیندار ہیں، آپ نے کلمہ پڑھا ہے۔ اور جھوٹ کے حرام ہونے کا تعلق داڑھی سے نہیں ہے، جھوٹ کے حرام ہونے کا تعلق شریعت کے ساتھ۔ شریعت نے جھوٹ کو حرام قرار دیا ہے، تو ٹائی والے کے لیے بھی جھوٹ بولنا حرام ہے، اور کرتے والے کے لیے بھی جھوٹ بولنا حرام ہے۔ ٹائی والے کے لیے بھی رشوت لینا حرام ہے، اور کرتے والے کے بھی رشوت لینا حرام ہے۔ حلال حرام کا تعلق شکل سے نہیں، شریعت سے ہے۔ حلال حرام کا تعلق پگڑی اور داڑھی سے نہیں، کلمہ محمدی سے ہے۔ میرے نبی کے کلمہ پڑھنے کے بعد جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ تو میں یہ عرض کروں گا،
جو لوگ اپنے آپ کو دنیا دار کہہ کر ہر حکم توڑ رہے ہیں، واپس آ جائیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ جو اپنے آپ کو دیندار سمجھ کے عجیب قسم کے عجب اور تکبر کا شکار ہیں، اوروں کی برائیاں، غیبت، ان کی حقارت، وہ اس سے توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں، سب سے پیار کرنا سیکھیں۔ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں صوفیاء میں، بغداد میں تھے، دریا دجلہ کے کنارے بیٹھے تھے، ان کے ساتھ ان کے مریدین تھے، تو ایک کشتی گزری، تو اس میں وہ نوجوان تھے مالدار فیملیز کے، جو کشتی میں وہ ڈھول بجا رہے تھے، گانے گا رہے تھے، شراب پی رہے تھے۔ تو ان کے مریدین نے کہا حضرت دیکھیں یہ کھلم کھلا اللہ کے ساتھ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور اللہ کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، آپ ان کے لیے بد دعا فرمائیں۔ تو انہیں ہاتھ اٹھایا، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اے اللہ جیسے تو نے انہیں دنیا میں خوش رکھا ایسے ہی آخرت میں بھی خوش رکھنا، اللہم فرحہم فی الآخرہ کما فرحتہم فی الدنیا، اے اللہ جیسے انہیں دنیا میں خوش رکھا ہے ایسے ان کو آخرت میں بھی خوش کرنا۔ تو وہ کہنے لگے حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا تھا ان کے لیے بد دعا کریں، اور آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں ان کے لیے؟ کہا بھائی یہی تو کہہ رہا ہوں، اللہ ان کو آخرت میں خوش رکھنا جیسے دنیا میں خوش رکھا ہے، تو جب یہ آخرت میں اللہ ان کو خوش رکھے گا تو خود بخود ان کو ان ساری چیزوں سے توبہ کی توفیق دے گا، یہ توبہ کریں گے تو آخرت میں خوش ہوں گے۔ کتنے خوبصورت انداز میں سبحان اللہ اپنے مریدوں کو بھی تربیت فرمائی، اور ان نوجوانوں کے لیے بھی محبت کا جذبہ رکھا کہ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ان کو آخرت میں خوش رکھنا، تو اسی کے اندر چھپا ہوا ہے کہ ان کو توبہ کی توفیق دے تاکہ یہ تیرے فرما بردار بنے اور پھر آخرت میں خوش ہو کر جائیں۔ یہ اسلام کا جذبہ ہے، یہ اسلام کا مزاج ہے۔ مزاج اسلام اللہ کی قسم نفرت نہیں ہے، مزاج اسلام محبت ہے۔ لیکن میں تو حیران ہوتا ہوں عجیب و غریب ذرا اختلاف پر کیا گالیاں اور کفر اور ننگی گالیاں، یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کہاں کی شریعت ہے؟ کس قدر بدتمیزی کی حد تک ہم اخلاق سے گر چکے ہیں۔ تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میرے دیس کو، ہم سب کو آپس میں محبت کی ضرورت ہے۔ آئیے ہم محبت کو زندہ کریں، نفرتوں کو دفن کریں۔ کشتی ڈوب رہی ہے اور مسافر آپس میں لڑ رہے ہیں، ان سے نادان کوئی مسافر ہوگا؟ وہ بھائی کشتی کو کنارے لگانے کی کوشش کرو، کنارے پہنچ کے لڑنے کا شوق ہو تو پورا کر لینا۔ ڈوبتی کشتی میں کون لڑتا ہے؟ تو پوری قوم کی نیا ڈاواڈول ہے، کشتی تختہ ہوئی جا رہی ہے، بادمان پھٹے جا رہے ہیں، اور ہم کبھی مذہب کے نام پہ لڑ رہے ہیں، کبھی قوم کے نام پہ لڑ رہے ہیں، کبھی رشتوں پر لڑ رہے ہیں، کبھی صوبوں پر لڑ رہے ہیں، کبھی سیاست پہ لڑ رہے ہیں، حتیٰ کہ مسجد پر کمیٹی پہ لڑائی ہو رہی، مسجد کی کمیٹی بننے پہ لڑائیاں ہو رہی، مسجد بننے پہ لڑائیاں ہو رہی۔ تو میں اس مبارک مہینے کی طفیل آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آؤ بھائی ہم محبت سے رہنا سیکھیں، درگزر سے رہنا سیکھیں،